السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال ہے آپ کا؟ بایولوجی کو انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں؟ بور تو نہیں ہو رہا ہے؟ ایل ایم ایس سسٹم میں آپ کو ویلکم۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے، نیکسٹ ہمارا لیکچر جو ہے، آج لاسٹ لیکچر ہے چیپٹر 1 کا۔ اس میں ہم 2 ٹاپک پڑھیں گے جو کہ کلوننگ اور پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ کے ہوں گے۔ دونوں ٹاپک لانگ کویسچن کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اکثر بورڈز میں یہ لانگ کویسچنز جو ہیں دونوں آتے ہیں، لہٰذا ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کو پڑھنا اور اچھے طریقے سے ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے کلوننگ کی ہم نے پہلے بھی ڈیفینیشن کی تھی کہ کلوننگ جو ہے دیٹ از اے پروڈکشن آف identical offsprings, production of genetical identical copies or offsprings of a organism or cell by asexual reproduction. What is a clone? وہ جو offspring produce ہوا ہے individual یا cell which are produced by asexual reproduction، اس کو ہم کہتے ہیں کلون۔ تو کلون کیا ہوا؟ اے سیل all individual and all its asexually produced offsprings, they are known as clones، کلون کہلاتے ہیں۔ اب کلوننگ جو ہے اس کے 2 طریقے ہیں، 2 میتھڈز ہیں۔ ایک آرگنزم کلوننگ ہے جس میں آرگنزم جو ہے اس کی کلوننگ کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا جو پہلی فرسٹ ٹائم کلوننگ ہوئی تھی ورٹیبریٹس کی، جس کو ڈولی کا نام دیا گیا تھا، وہ ایک شیپ تھی جس کو کلون کیا گیا تھا۔ اب یہ جو کلوننگ ہے 1997 میں سائنٹسٹ نے اسکاٹ لینڈ کے اندر جس کو شیپ جو ہے اس کی کلوننگ کرنے میں سکسیسفل ہوا، اور اس کے بعد پھر ادر جو سپیشیز ہیں، میملین سپیشیز، مائس اور کو وغیرہ کی بھی کلوننگ کی گئی۔ ابھی ہم فی الحال طریقہ پڑھتے ہیں کہ آرگنزم کلوننگ کا میتھڈ کیا ہے۔ تو آرگنزم کلوننگ جو ہے اس کے لیے سب سے پہلے جو ڈونر ہے جس کی کلوننگ کرنی ہوتی ہے، جیسے یہ آرگنزم ہے، یہ جس کو ہم نے کلون کرنا ہے، اس کا سیل ریموو کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ٹیکنیک میں آپ نے یہاں پہ انہوں نے میموری گلینڈ کے جو سیلز تھے اس میں سے سیلز جو ہیں ان کو ریموو کیا۔ ریموو کرنے کے بعد اس کا نیوکلس جو ہے اس کو آئسولیٹ کر لیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جو فیمیل ہے وہاں سے ایگ سیل لے کے، فیمیل جو ہے اس کا ایگ سیل لے کے اس ایگ سیل سے نیوکلس جو ہے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ ایگ سیل ہے، یہ لیبلنگ کی گئی ہے، پھر یہ ایک مائکرو پائپ لیا گیا، اس پائپ کی مدد سے اس نیوکلس کو اس میں سے سک کر لیا گیا، ریموو کر لیا گیا۔ کچھ آج کل نئی ٹیکنیکس بھی ہیں جس میں الٹرا وائلٹ ریڈیشنز بھی یوز کی جاتی ہیں نیوکلس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے۔ بہت ساری ٹیکنیکس جو ہیں وہ اب اویلیبل ہیں اس پروسیجر کے لیے، اس پروسیس کے لیے۔ اب یہ جو ایگ سیل ہے اس میں نیوکلس پریزنٹ نہیں ہے، اور یہ جو ڈونر سیل ہے اس کا نیوکلس اس میں انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ وہ الیکٹریکل پلس سے فیوژن کروا لی جائے یا اس کو مائکرو انجیکشن کی مدد سے اس میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو ایگ ود آؤٹ نیوکلس تھا اب اس کے اندر ایک 2n نیوکلس یعنی کہ ڈپلائڈ نیوکلس، کیونکہ یہ جو جہاں سے سیل لیا گیا ہے میموری گلینڈ سے، یہ ایک سمیٹک سیل ہے۔ کون سا ہے؟ یہ سمیٹک سیل ہے، اور سمیٹک سیل کا جو نیوکلس ہوتا ہے وہ 2n ہوتا ہے۔
لہٰذا یہ ہمارا آرگنزم ہے جس کے کریکٹرسٹکس ہمیں ڈیزائر تھے، لہٰذا اس طریقے سے اس کا ہم نے سیل جس کو ڈونر سیل کہتے ہیں وہ سیل جو ہے وہ لے لیا. اب اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا، سیل ڈویژن شروع ہوگی، اور یہ ایمبریو تو جو بنا اس کو ہم نے واپس اس کی یوٹرس میں امپلانٹ کر دیا. جو وارم ہے، وارم کا مطلب ہے اس کی بچے دانی جو ہے وہ لے فیمیل کی، کوئی بھی فیمیل یوز ہو سکتی ہے جو اسی اسپیشی سے تعلق رکھتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس سے ایگ لیا ہے اسی کو یوز کریں، کوئی بھی سوٹیبل وارم جو ہوتی ہے، جو بچے دانی ہوتی ہے، اس کو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا یوز کیا جا سکتا ہے. اب جو نیو انڈیویجول ہے وہ نارمل طریقے سے اس مدر کے اندر پروان چڑھے گا، ڈیولپ کرے گا، تمام اس کی ایمبریونک سٹیجز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گی، اور الٹیمیٹلی یہ پھر آف سپرنگ جو ہے اس کو برتھ دے گی، جس کو ڈولی کا نام دیا گیا. اور اس کے کریکٹرسٹکس وہ ہوں گے جو کہ نیوکلس ڈونر تھا. لہٰذا اس طریقے سے ہم نے ایک ڈیزائر جینوٹائپ جو ہے وہ تیار کر لی، اور اس ڈیزائر جینوٹائپ جب بن گئی تو پھر اس کی ملٹیپل کلوننگ سے کاپیز جو ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں. تو یہ تھا طریقہ نمبر 1. دوسرا میتھڈ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایمبریو کلوننگ. یہ وہ میتھڈ ہے جس سے ہیومن ٹوینز بھی پروڈیوس ہوتے ہیں، جڑواں بچے جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ شکل و صورت میں ہمیشہ آئیڈینٹیکلز ہوتے ہیں، لہذا ان کو ہم آئیڈینٹیکل ٹوینز کا نام دیتے ہیں. اب اس ٹیکنیک میں کیا ہوتا ہے کہ جب بہت سارے سیل یعنی کہ زائگوٹ جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتا ہے، اور ڈیوائڈ کر کے ارلی ایمبریو کے اندر آئیڈینٹیکل سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں، سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں ان سیلز کو علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں. ان سیلز کو سیپریٹ کر لیا، جہاں پہ 4 سیلز کی ایگزامپل دی انہوں نے کہ 4 سیل اس میں سے ہم نے لے کے ان کو علیحدہ کر لیا، اور علیحدہ کرنے کے بعد ان سیلز کو پھر ڈفرینٹ جو مدرز ہیں ان کے اندر انجیکٹ کر دیا. بیفیلوز آپ کو نظر آ رہی ہیں، یا کوز جو ہیں ان کے اندر انجیکٹ کیا. ایک ہی اسپیشیز کے ممبر، وہ ڈفرینٹ ممبرز ہیں جو کہ ایز اے مدر یہاں پہ یوز ہو رہے ہیں، اور پھر ان سے جو آف سپرنگ پروڈیوس ہوئے وہ آئیڈینٹیکل کلونز ہیں سارے کے سارے. آپ دیکھیں کہ تمام 4 کے 4 آف سپرنگ جو ان سے پیدا ہوئے ہیں، یہ 1 2 3 اور 4، کیونکہ 4 سیلز ہی ہم نے لیے تھے، اور یہ جو سیل ہم نے علیحدہ کر لیے تھے دے ایکٹ ایز اے زائگوٹ. انہوں نے ایز اے زائگوٹ ایکٹ کیا، اور پھر اس زائگوٹ کو امپلانٹ کر دیا گیا ان دا یوٹرس آف دیز فیمیلز، جو کہ ایز اے مدر جو ہیں وہ یوز ہوئیں، اور ان سے جو آف سپرنگ پروڈیوس ہوئے، کیونکہ یہ ایک ہی ایمبریو کے سیلز کو علیحدہ کیا گیا تھا، آئیڈینٹیکل سیل تھے، لہٰذا ان سے جو آف سپرنگ پروڈیوس ہوئے وہ بھی آئیڈینٹیکل آف سپرنگس پروڈیوس ہوئے. اس طریقے سے اس ٹیکنیک سے ہم آئیڈینٹیکل جو کیٹلز ہوتے ہیں وہ پروڈیوس کر لیتے ہیں، جن کے اندر ہمیں ڈیزائربل کریکٹرسٹکس پریزنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ آف سپرنگس جو ہمیں ڈیزائر ہوتے ہیں وہ جینیٹیکلی آئیڈینٹیکلز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو کروموسومز ہیں. اب سب سے امپورٹنٹ بات جو یہاں پہ سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ زائگوٹ بنا ہوگا تو اس زائگوٹ کے اندر 2 ڈفرینٹ پیرنٹس کے کروموسوم شامل ہوں گے، کیونکہ یہ زائگوٹ تو نیچرل طریقے سے بنا، جیسے سیکشول ریپروڈکشن بنتی ہے کہ میل سے سپرم اور فیمیل سے ایگ، دونوں کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور زائگوٹ بنتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد ان سے جو تمام آف سپرنگ پروڈیوس کیے گئے ہیں وہ آئیڈینٹیکل تھے. یہ جینیٹیکل آئیڈینٹیکل کاپیز اس طریقے سے پروڈیوس کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہیومن آئیڈینٹیکل ٹوینس جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، جن کو ہم جڑواں بچے کہتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی شکل، صورت، ہر چیز ایک جیسی ہوتی ہے. یہ تو 2 طریقے ہیں کلوننگ کے. اب کلوننگ جو ہے وہ کس کی ہو سکتی ہے؟
کیسے ہو سکتی ہے, اس کے طریقہ کار کیا ہیں. تو کلونز جو ہوتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا, آل ممبرز آف اے کلونز آر جینیٹیکل آئیڈینٹیکلز ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھار اگر میوٹیشن ہو جائے, چانس ہوتا ہے نا ہمیشہ میوٹیشن ہونے کا بھی, کہ سڈن چینج ہو جائے جینیٹک مٹیریل میں, تو پھر کلونز جو ہوں گے وہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہوں گے, ان میں چینجز آ جاتی ہیں. جنرلی دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی اینیمل ایسا نہیں ہے جو کلوننگ سے نیچرلی پروڈیوس ہو سکے, یعنی کہ یہ ایک نیچرل میتھڈ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ انسیکٹس اور پلانٹس یہ کام کرتے ہیں, ان میں یہ کلوننگ ہوتی ہے ان سم سرکمسٹانسز, کچھ خاص وقت میں, ویئر ایز فیو ڈو سو ریگولرلی. یعنی کہ انسیکٹس اور پلانٹس کی صورت میں تو یہ پاسبل ہے کہ وہاں پہ ریگولر مینر میں خاص کنڈیشنز کے اندر وہ کلوننگ کر لیتے ہیں, ان میں کلوننگ ہو جاتی ہے. لیکن ورٹیبریٹس میں, اینیملس کنگڈم اینیمیلیا میں, جو کہ ایڈوانس ٹائپ کے ممبرس ہیں ورٹیبریٹس وغیرہ, ان میں یہ پروسیس بہت ریئر بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن وہ ریئر فارم, یعنی کہ ہم خود کوئی سائنٹسٹ جو اگر چاہے تو وہ ان میں کلوننگ جو ہے وہ ضرور کر لیتا ہے. کلوننگ جو ہے میملین سپیشیز, جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلے شیپ کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا, کیونکہ اس سے پہلے سائنٹسٹ کا یہ خیال تھا کہ ورٹیبریٹس کی کلوننگ نہیں ہو سکتی. لیکن ونس دا کلوننگ آف شیپ جو ہے ڈولی کی صورت میں جب پروڈیوس ہوگی, تو پھر اس کے بعد سائنٹسٹ نے مائس اور کوز کے اوپر بھی ایکسپیریمنٹ کیے اور ان کے بھی کلونز جو تھے وہ پروڈیوس کیے. اب آتے ہیں کہ کلوننگ کی امپورٹنس کیا ہے. کلوننگ کی امپورٹنس کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ٹیکنالوجی فار اچیونگ یوجینک ایم. یہ جو یوجینک ایم ہوتے ہیں, یہ یوجینک ایسے ایمز جس میں ہیومن جو ہے اس کی امپرومنٹ ہو, ہیومن کے لیے جو ہے وہ فائدہ ہو, ہیومن جو ہے اس کی ہیلتھ کے لیے کلوننگ جو ہے وہ افیکٹو ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو بینیفٹ دینے کے لیے, اور ہیومن جینوم جو ہے اس کے پروجیکٹ کے لیے, جس کو ہم یوجینک ایمز کا نام دیتے ہیں ہیومن کے لیے. نمبر 2, جو کمرشل پروڈکشنز ہوتی ہے جس میں نسلی جو ہارسز ہیں یا نسلی جانور جو ہوتے ہیں, پیڈگریز, ویلیویبل اینیملس, پیڈگری جو ہے جیسے دوڑ کے گھوڑے ہوتے ہیں, ان کی کلوننگ جو ہے وہ کمرشل لیول کے اوپر, یا بیفیلوز جو ہیں, بھینسیں جو ہیں, یا کوز جو کہ بہت زیادہ پروڈکشن دیتی ہیں ملک کی, ان کے لیے یہ کمرشل یوزز میں بھی کلوننگ کی جاتی ہے. یہ اس کی بھی امپورٹنس میں آتا ہے. تھرڈ, ہیومن کلون جو ہے اس کے لیے بھی مختلف سائنٹسٹ جو ہیں وہ اٹیمپٹس کر رہے ہیں, اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہیومن ایمبریو جو ہے اس کو ہم ٹرانسپلانٹ ڈونرز کے طور پہ یوز کریں گے. آلدو اس کی ہیومن کلوننگ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہے, اس کو کچھ کہتے ہیں کرنا چاہیے, کچھ کہتے ہیں اس کو کرنا نہیں چاہیے. لیکن یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ کنٹریز کے اندر ہیومن کلوننگ کے اوپر کام ہوا ہے, لیکن سائنٹسٹ ابھی تک اس ششو پنج میں ہیں کہ اس کو اٹیمپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ سائنٹسٹ کا یہ بلیو ہے کہ ہمیں کلوننگ کرنی چاہیے, ہیومن کلوننگ, تاکہ جو ٹرانسپلانٹ ڈونر کے طور پہ ایکٹ کر سکے. مثلا کسی کو کڈنی چاہیے یا کسی کو ہارٹ چاہیے یا کوئی باڈی کا اور پارٹ چاہیے, تو اس کے لیے ہم کلوننگ جو ہے وہ کر لیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے بیٹا کلوننگ کا. اس کو آپ نے اسی طریقے سے 4 سٹیپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, جس میں سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ کلوننگ کی 2 ٹیکنیکس ہیں, پھر کلوننگ کس کی ہو سکتی ہے کس کی نہیں ہو سکتی, پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کی امپورٹنس بتا دیں گے. تو یہ کلوننگ کے متعلق تھا. اب نیکسٹ ہمارا ہے کہ پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ. پروٹیکشن بھی حفاظت ہوتا ہے, کنزرویشن کا مطلب ہے کنزرو کر لینا, کسی چیز کو بچا لینا, اور سم ٹائم ہم اس کو بھی پروٹیکشن کے میننگ میں ہی لیتے ہیں.
لیکن یہاں پہ یہ بچاؤ ہے، یعنی کہ اس کو کنزرو کرنا ہے، بچانا ہے۔ اب یہ جو پروٹیکشن اور کنزرویشن آف انوائرمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ہمیں ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی، بہت زیادہ انڈسٹری لگی، اور انڈسٹریلائزیشن جو تھی اس کا ایک امپیکٹ تھا، اور وہ امپیکٹ کیا تھا کہ انڈسٹریلائزیشن کے رزلٹ میں ہیومن جو ہے اس کے سٹینڈرڈ، لیونگ سٹینڈرڈ کو رائز کیا گیا، ایلیویٹ کیا گیا، یعنی کہ انسان کی جو خواہشیں تھیں، اس کا جو رہنا سہنا چلنا پھرنا، اس کے لیے اس کے سٹینڈرڈ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، اس کو سہولتیں پرووائڈ کرنے کے لیے انڈسٹریلائزیشن یعنی کہ انڈسٹریز جو ہے وہ لگی۔ جب انڈسٹری لگی تو اس کا ہیومن ہیلتھ کے اوپر بہت گہرا اثر ہوا۔ وہ اثر کیا تھا؟ وہ اثر تھا پولوشنز کی صورت میں۔ پولوشن کیا ہوتی ہے؟ پولوشن ہوتی ہے کنڈامینیشن، آلودہ کرنا۔ اب ہم انڈسٹری سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم انڈسٹری سے اپنی انوائرمنٹ کو کنٹامینیٹ کر رہے ہیں، آلودہ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہارمفل اور انوانٹیڈ کیمیکلز جو ہیں وہ اس کے اندر ہم ایڈ کرتے جا رہے ہیں، اور وہ انوانٹیڈ جو ہمیں چاہیے نہیں اور ہارمفل جو کیمیکلز ہیں وہ بیسیکلی پولوشن کہلاتے ہیں، اور یہ ہمارا انڈسٹری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب سب سے پہلے انڈسٹریز کیا کرتی ہے؟ ٹنز آف انڈسٹریل ویسٹ پروڈیوس کر رہی ہیں، جو کہ سالڈ فارم میں، سوائل کے اندر، لیکوڈ یا گیسز فارم میں۔ جو سالڈ فارم ہے وہ بھی زمین میں، پانی میں، لیکوڈ بھی زمین میں، سوائل میں اور پانی کے اندر، اور جو گیسز فارم ہے وہ ہماری انوائرمنٹ کے اندر تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ اب یہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہے اس میں کارسینوجینک مٹیریلز ہیں، یعنی کہ ایسے کیمیکلز بے تحاشا ہوتے ہیں جو کہ کینسر کوزنگ ہوتے ہیں۔ کتنے خطرناک ہیں؟ کینسر کوزنگ کیمیکلز اس میں شامل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے جی؟ ہیوی میٹلز، جیسے کہ لیڈ ہے فرام آٹو موبائلز، یہ جو گاڑیاں ہیں ان کے اندر سے ان کا جو دھواں ہے اس میں لیڈ ہوتا ہے جو کہ ہیوی میٹل ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ ایسے ہی کرومیم فرام ٹینڈریز، یہ جو چمڑے کے کارخانے ہیں، جوتے بناتے ہیں، جیکٹس بناتے ہیں اور چیزیں انسیٹرا بناتے ہیں، یہ تمام کے تمام ان میں کرومیم جو ہے وہ کامن ریلیز ہوتا ہے، اور یہ دونوں کیمیکلز ہیلتھ کے لیے بہت ہی خطرناک ہیں۔ اس کے بعد اس سے کیا ہوتا ہے؟ انوائرمنٹل پولوشن ہوتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی، کنٹامینیشن آف environment with harmful and unwanted chemical is called environmental pollution۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ environmental pollution۔ نیکسٹ آ جائیں بیٹا، اب پولوشن کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے بایولوجی جو ہے اس نے لوگوں کو اس طرف توجہ کیا کہ مین کائنڈ ان اٹریکٹنگ اٹینشن ٹو دس پرابلم، کہ بھائی یہ جو پولوشن ہے یہ انسانوں کے لیے بہت خطرناک ہے، اور اگر ہم نے اپنے بایو کمپوننٹس جو ہیں ان کو نہ سیو کیا۔ بایو کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں بیٹا جی؟ جو کہ ہمارے ایکو سسٹم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کس میں؟ ایکو سسٹم میں شامل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ان کو ہم نے کنٹرول نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک ایسا ہم سفر کریں گے، ایک ایسے نقصان سے جس کا کہ مداوع نہیں ہو سکے گا، جس کا مداوع نہیں ہو سکے گا۔ مطلب کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ ورلڈ ایکو سسٹم جو ہے
وہ ختم ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ورڈ ایکو سسٹم جو ہے وہ ڈینجرس میں چلا جائے، کیونکہ جب بایو کمپوننٹ آف ورڈ ایکو سسٹم جو ہے وہ سفر ہوگا اور وہ irreparable لاس ہوگا، لہذا لائف جو ہے خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ لائف کے لیے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گی، لہذا لائف اس پلانٹ کے اوپر خطرے میں پڑ جائے گی. تو لہذا بیالوجسٹ جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ایڈریس کیا اور اس کے اوپر کام کیا، تاکہ وہ طریقے ڈھونڈے جا سکیں جس سے ہم پولوشن کو اوور کم کر لیں، پولوشن کے اوپر کنٹرول کر لیں اور اس کو ختم کر سکیں، اس کو ایلومینیٹ کر سکیں فرام دا انوائرمنٹ. اس کے لیے انہوں نے مختلف جو سجیشنز تھی، جس میں سب سے امپورٹنٹ سجیشن یہ تھی، جیسے کہ ہم نے کہا کہ سائنٹسٹ جو ہیں، بایولوجسٹ جو ہیں، وہ اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے سائنٹسٹ نے یعنی کہ بایولوجسٹ نے یہ کہا کہ انڈسٹری کے لیے ٹریٹمنٹ آف انڈسٹریل ایفلوئنٹ، جو اس میں سے انڈسٹریل ویسٹ نکلتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو obligatory کر دیا جائے، لازمی کر دیا جائے. پوری دنیا میں یہ رول ہے کہ آپ جو انڈسٹری لگاتے ہیں اس انڈسٹری کے جو ویسٹ مٹیریلز ہوتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کا پلانٹ جو ہے وہ پہلے لگتا ہے، بعد میں انڈسٹری کی پرمیشن ملتی ہے. ایسے ہی پاکستان میں بھی رول ہے کہ جتنے بھی اس کے انڈسٹریل ویسٹ ہیں ان کو ٹریٹ کرنا اس انڈسٹری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. دین بیالوجسٹ جو ہیں انہوں نے ایک اور ٹیکنیک جو ہے بایو ریمیڈیشن، پہلے آپ نے بیالوجیکل کنٹرول پڑھا تھا، اس کو آپ نے اس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا یا اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا. یہ جو بایو ریمیڈیشن ہے اس میں ریموول اور ڈیگریڈیشن ہے، یعنی کہ بایو ریمیڈیز ریمیڈیشن کہ ایک ایسا طریقہ جس سے ہم انوائرمنٹل پولوشن یا جو ٹاکسک سبسٹینس ہیں ان کو ریموو کریں گے ود دا ہیلپ آف لیونگ آرگنزم. تو یہ فرق ہے دونوں میں، وہاں پہ لیونگ آرگنزم کے اگینسٹ یوز ہو رہا ہے، یہاں پہ انوائرمنٹل پولوٹنٹس جو ہیں یا جو ٹاکسک سبسٹینس ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے یا ڈیگریڈیٹ کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے لیونگ آرگنزم کو یوز کیا جائے گا. ریموول اور ڈیگریڈیشن آف انوائرمنٹل پولوٹنٹس اور ٹاکسک مٹیریلز بائی لیونگ آرگنزمس. اس کی ایک ایگزامپل ہے ایلجی جو ہے، دیٹ ریڈیوس pollution of heavy metals by bioabsorption، کہ پانی کے اندر جو ہیوی میٹلز ہوتی ہیں جیسے یہ کرومیم چلا جاتا ہے ٹینڈری سے یا لیڈ وغیرہ پانی میں اگر شامل ہو تو ایل جی کیا کرتی ہے، اس کو ابزارو کر لیتی ہے بایو ابزارپشن سے. اس سے ایل جی کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ واٹر جو ہے وہ پیور ہو جاتا ہے، وہ پینے کے قابل ہو جاتا ہے، اس میں سے جو پلوٹینٹس ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں، ان میں کمی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. اسی طرح سے یہ بھی ڈیفینیشن بورڈ میں پیپرز میں آتی ہے انڈینجر اسپیشیز، کیونکہ انوائرمنٹل پولوشن جو ہے اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی اسپیشیز ہیں جو کہ ایکسٹنکٹ کی طرف جا رہی ہیں، یعنی کہ جو کہ ختم ہو رہی ہیں دنیا سے، وہ ایلومینیٹ ہو رہی ہیں، اور اگر ان کو پروٹیکٹ نہ کیا گیا تو نیئر فیوچر کے اندر وہ ختم ہو جائیں گی. اس دنیا میں ان کی بقا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوئے گی. اور وہ کون سی ہیں؟ پلانٹس اور اینیملس کی اسپیشیز ہیں. بایولوجسٹ جو ہیں وہ ان اسپیشیز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، جیسے وہ پانڈا آپ نے سنا تھا کہ چائنا میں انہوں نے اس کے لیے نیچرل ہیبیٹیٹس بنائی تاکہ اس کی پاپولیشن جو ہے اس کو مینٹین کیا جا سکے، کیونکہ وہ ایک ٹائم تھا کہ وہ انڈینجر اسپیشی بن گئی تھی اور سٹریس تھا کہ وہ ختم ہو جائے گی. اس طرح سے اگر انڈینجر اسپیشیز جو ہیں بایولوجسٹ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. یہ صرف اینیملس کی ہی نہیں بلکہ پلانٹس جو ہیں ان کی اسپیشیز کو بھی پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے تاکہ ان کو بچایا جا سکے.
دین بہت امپورٹنٹ ہے پولوشن ان پاکستان. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے آٹو موبائلس اور دوسری چیزیں جو ہم گاڑیاں وغیرہ یوز کرتے تھے وہ بہت کم یوز کر رہے ہیں, تو ہماری انوائرمنٹ بڑی کلین ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں گلوبل وارمنگ جو ہماری تھا, اس کا لاہور کا ہی اگر آپ اندازہ کر لیں تو اس کا پولوشن لیول جو کہ کسی دور میں وہ نمبر 2 اور 3 پہ آ رہا تھا پوری دنیا میں, اب وہ جا کے 14 یا 15 نمبر پہ چلا گیا ہے. تو اتنا فرق پڑا ہے اس بند ہونے کی گاڑیاں وغیرہ. تو پولوشن جو ہے انوائرمنٹل پولوشن ہمارا بھی نیچرل اور پرابلم ہے, اور نیچرل پرابلم اس لیے ہے کہ پاکستان میں بھی انڈسٹری جو ہے وہ بے تحاشا ہے, آٹو موبائلس بے تحاشا ہیں, لیکن ان کی پروٹیکشن کے لیے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, پولوٹنٹس جو ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے کوئی سسٹم پریزنٹ نہیں ہے. اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پولوشن جو ہے وہ ہمارا نیشنل پرابلم بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں روزمرہ کہ یہ جو ریورز ہیں, کنال, کبھی آپ لاہور آئیں تو راوی جو ہے اس کے کنارے کھڑے ہو کے دیکھیں آپ کو کتنی بدبو آئے گی. یا کنال جو ہیں, جتنی نہریں ہیں, ہم ہائیلی پولوٹڈ کر رہے ہیں ان کو. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سٹی سیوریج جو ہیں اور انڈسٹریل ویسٹ, یعنی کہ لاہور کا موسٹلی جو گندا پانی ہے سیوریج کا وہ راوی میں جاتا ہے, اور ایسے ہی جو انڈسٹریز ہیں اس کے ارد گرد ان تمام کا ویسٹ بھی راوی کے اندر جاتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ لاہور کا جتنا کوڑا کرکٹ ہے, ویسٹ مٹیریل جو ہے وہ بھی جا کے ہم ڈمپ کرتے ہیں راوی کے کناروں کے پاس. لہذا ہائیلی پولوٹڈ واٹر ہے. اور اس واٹر کا افیکٹ کیا ہوا؟ کیونکہ ریورز اور کنالز جو ہیں یہ فریش واٹر ہوتے ہیں, تو لہٰذا فریش واٹر لائف جو ہے وہ ڈکلائن میں چلی گئی, اس کی بہت زیادہ کمی ہو رہی. اور اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہوا وہ فش کی پاپولیشن کے اوپر تھا. کس کے اوپر؟ فش جو ہے اس کی پاپولیشن جو ہے وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوئی ہے, اور اس لیے فریش واٹر فش جو ہے وہ اب آلموسٹ ختم ہی ہو گئی ہے. ہمیں فارمز کی فش جو ہے وہ اویلیبل ہے. اگر ہم نے میئرس نہ لیے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ہماری انوائرمنٹ پولوٹڈ ہوگی اور ہیلتھ ایشوز ہوں گے. لہٰذا شہروں کے اندر, سٹیز میں جو گاڑیوں کا دھواں ہے, آٹو موبائلس جو ہیں ان میں سے جو لیڈ نکلتا ہے اور ایٹماسفیئر میں پھیلتا ہے, اس سے ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. آج کل آپ کی بک کیونکہ پرانی لکھی ہوئی ہے, تو آج کل جو آئل آتا ہے پیٹرول جو ہے اس کو آپ دیکھیں تو پمپس کے اوپر کلیئرلی لکھا ہوتا ہے کہ لیڈ فری آئل ہے, لیکن بک میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ایسا تیل یوز کرنا چاہیے آٹو موبائلس میں جس میں لیڈ شامل نہ ہو. تو آلریڈی لیڈ فری آئل جو ہے وہ اویلیبل ہے, لیکن کیونکہ بک کے اکارڈنگ ہمیں جو لیڈ فری پیٹرول جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے پیٹرول کو, تو لہٰذا ہمیں ایسا ہی لکھنا ہے. یہ نہیں لکھنا کہ یہ اویلیبل ہے, بلکہ ہمیں یہی لکھنا ہے کہ ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو بیٹا دیٹ از آل اباؤٹ ٹوڈے. اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا, اور اس کو آپ تیار کریں, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ اس چیپٹر میں سے ایک ایم سی کیوز, 2 شارٹ کویسچن اور ایک لانگ کویسچن کا پارٹ اے اور بی جو کہ 4 مارکس کا ہوتا ہے وہ ضرور آنا ہے. تو اس طریقے سے اس میں جو مارکس بنتے ہیں وہ ٹوٹل مارکس 9 ہیں, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, پورے نمبر لینے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس چیپٹر میں, کیونکہ یہ آسان چیپٹر ہے, اس کو یاد کرنا بھی مشکل نہیں ہے. تو میری طرف سے اتنا ہی, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے فرسٹ چیپٹر کو میرے ساتھ انجوائے کیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی.
اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے کانسیپٹ جو ہیں ان کو بلڈ کر سکوں، ان کو اچھے طریقے سے کر سکوں. تو انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. میری طرف سے اللہ آپ کا نگہبان.